بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد مصطفیٰ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج دوسرا روزہ جمعۃ المبارک، ایک برکتوں بھرا دن۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل، بے پناہ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ برکتوں بھری ساعتیں نصیب فرمائیں۔ گزشتہ روز جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب چینل سے، اس پہ آپ کا اوور ویلمنگ رسپانس دیکھ کے جی چاہتا تھا کہ میں مزید آپ سے ہم کلام ہوں، اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ایک اور موضوع میں آج آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں اس کے حوالے سے۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی انسانی نفسیات پر، روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے کہ انسانی ہیلتھ پر کس طرح سے اس کے جو ہیں امپیکٹس ہوتے ہیں فاسٹنگ کے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ریسرچ کی جانب بڑھیں یا مزید کچھ باتیں کریں، سب سے پہلے قرآنک ریفرنس کے طور پہ میں فضیلت روزہ کا جہاں پہ حکم ہمیں ملتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، اس سے اگلی آیت 184 کا آخری جو حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ یہ آیت جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو مریض کے لیے یا مسافر کے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں روزے کے حوالے سے کہ ان کو قضا کی اجازت جیسے ہمارا پیارا دین دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جہاں پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو تو۔ روزہ ایک عبادت تو ہے ہی، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ یہ صحت انسانی کے لیے بہت مفید ہے۔ کس طرح سے مفید ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہمارے موضوع کی سگنیفیکنس ہے، اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو چونکہ ایک انسانی جسم جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈائجسٹو سسٹم دیکھ لیں، آپ ریسپریٹری سسٹم دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی جو ہیں وہ ہمیں بایولوجی کی جو اسٹڈی ہے وہ اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس میں اب جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے آرگنز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آرگنز مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں جو کہ ایک بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس میں جو وائٹل آرگنز خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم کے ہیں، وہ کس طرح سے رمضان المبارک میں ایک ان کی پیوریفیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا موقع ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ایک خاص طور پہ جو وائٹل آرگنز ہیں ہماری باڈی کے، ہارٹ دیکھ لیں آپ، لیور دیکھ لیں آپ، لنگس کو دیکھ لیں، ایون آپ اوور آل ڈائجسٹو سسٹم کی بات کر لیں، اسٹمک کی بات کر لیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سال کے 12 ماہ ان کو بالکل ریسٹ کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں ان کی پیوریفیکیشن کا کام انسانی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ رمضان کا جو ایک 12واں مہینہ یعنی کہ ہمیں ملتا ہے، اس میں 30 روزے یا 29 روزے جب ہم رکھتے ہیں تو ان تمام آرگنز کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اور تاکہ ان کو ایک ریفریش کیا جاتا ہے اگلے 11 ماہ جو ہے مزید یہ اپنی بہتر پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کر سکیں۔ تو اس میں خاص طور پہ جس طرح اگر ہم لیور کی بات کریں، لیور جو ہے یہ مسلسل، اگر اس کے حوالے سے جو ریسرچ میں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 گرام چیز، کوئی بھی چیز، اس کا بھی 10واں حصہ اگر آپ اس کو اپنے اسٹمک میں لے کے جاتے ہیں، آپ اس کو کھاتے ہیں یا آپ کے اسٹمک میں جاتی ہے، تو آپ کا لیور جو ہے وہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کھانا یا پینا سے اس سے باز نہیں رہتے یا یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم روٹین میں جیسے ہوتا ہے، تو مسلسل لیور بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے، اسٹمک مسلسل، اور ہارٹ کا تو ویسے ہی جو ایک بلڈ کو پمپ کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور لنگس کا بھی سیم اسی طرح، کیونکہ بلڈ کی پیوریفیکیشن کے لیے لنگس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس میں اب لیور کی بات اگر کر رہے ہیں ہم، تو لیور میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان میں کیونکہ کوئی بھی چیز ہم اسٹمک میں جاتی ہے تو لیور جو ہے وہ لیکوڈ پروڈیوس کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بائل آپ کی ڈائجسٹو سسٹم میں ڈائجیشن کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس کو رمضان میں روزے کے دوران 5 سے 6 گھنٹے کا وقفہ جو ہے، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے انسان کا، اور اس میں 5 سے 6 گھنٹے کا وقفہ جو ہے وہ لیور کو مل جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ کیسا ایک سسٹم ہے کہ جس آرگن نے سارا سال 365 دن جو ہے وہ اس نے کام کرنا ہے، اس کو بالکل ریسٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی پریکٹس ہے اور ایک ایسا ایک ایکسرسائز کا عمل ہے، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا آپ کی باڈی کے لیے،
کہ وہ جو وائٹل آرگنز جن کو سارا سال ریسٹ نہیں ملتا، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہمیں روزے فرض کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایسا ایک موقع دے دیا گیا ہے کہ ان کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے، اور 5 سے 6 گھنٹے کا، جس طرح میں لیور کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کس طرح سے خاص طور پہ اس کو کس طرح سے ریسٹ ملتا ہے، اس کے حوالے سے ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کی کچھ لائنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انٹر سیلولر جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کی مقدار میں کمی کی وجہ سے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے باڈی میں ٹیشوز جو ہوتے ہیں، ان کو پٹھے بھی کہا جاتا ہے عام طور پہ، ان پر جو دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پٹھوں پر یہ ڈائسٹولک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے. مزید آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہے. رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہارٹ کے لیے یہ رمضان المبارک کی جو پریکٹس ہے یہ کس طرح سے کارگر ثابت ہوتی ہے. اسی طرح لنگز کی اگر بات کی جائے، لنگز میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ لنگز جو ہیں وہ ان کا ایک بلا واسطہ بلڈ کی پیوریفیکیشن، ان کے خون کو صاف کرنے کا کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے اثرات، روزے کے اثرات جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ پڑتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جب لنگس بلڈ پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو وینز ہوتی ہیں اس میں خاص طور پہ جو خون ہوتا ہے نا وہ اس کے منجمد ہو جانے کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ خون منجمد ہو جاتا ہے لنگس کے اندر. تو روزہ جو ہے وہ اس لیے یعنی کہ مفید ہے اس حوالے سے کہ وہ جو وینز ہوتی ہیں نا ان کو صاف کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے، ان کو پیوریفائی کرتا ہے، تاکہ وہ پھیپھڑے کی جو ایکسٹرا مٹیریل ہے یا فضلات جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو وہ وہاں سے صاف کرتا ہے. اور گویا یہ ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہے تاکہ باڈی اور جو خاص طور پہ وائٹل آرگن لنگز ہیں وہ بلڈ کو جب پیوریفائی کریں تو وہ ایک ریفریش ہو کے ایک بڑے اچھے طریقے سے دوبارہ سے اس کو پیوریفائی کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. گویا اس طرح سے یہ نظام جسمانی میں ایک نئی صحت کی لہر دوڑتی ہے، اور جب آپ کا بلڈ بڑے اچھے طریقے سے پیوریفائی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک خاص طور پہ یہ جو وقفہ رمضان ہمیں اور ہمارے وائٹل آرگنز کو اس طرح سے دیتا ہے تو یہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ تمام اثرات جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ پہ ڈائریکٹلی جو رمضان کے روزوں کی وجہ سے پڑتے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزے کے دوران ہم خوراک تو ہم سحری میں لیتے ہیں نا، اس کے بعد تو ایک گیپ آ جاتا ہے مسلسل افطار تک، تو اس میں چونکہ غذائی مادے ایک بڑی کم سطح پہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو بون میرو ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے. اب بون میرو کا کام کیا ہوتا ہے، وہ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کو جنریٹ کرتا ہے. اب جب بون میرو حرکت میں آتا ہے تو جو ایک ناتواں شخص ہوتا ہے، نئی توانائی اور ایک نیا زیادہ مقدار سے خون آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح چونکہ روزے کے دوران جگر جو ہوتا ہے اس کو جو ضروری آرام اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بآسانی زیادہ خون کی مقدار پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ریفریش، جیسے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ انسانی وائٹل آرگنز جو ہیں وہ ریفریش ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز یہ بڑی زبردست قسم کی ریسرچ میں جب اس موضوع پہ پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ملی، چونکہ ریڈ بلڈ سیلز زیادہ ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کم ہوتے ہیں، تو یہ ریسرچ ایک مجھے فگر یہاں پہ ملا ایک آرٹیکل میں، اس میں یہ تھا کہ اگر 12 دن کے روزے تسلسل کے ساتھ رکھ لیے جائیں تو جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کے 36 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ ایک سروے کے مطابق یا ایک جو میڈیکلی رپورٹ کے مطابق یہ فیکٹ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جو بوسٹ ہے ریڈ بلڈ سیلز میں اور بلڈ کو خاص طور پہ اس طرح سے بلڈ پروڈکشن میں جو اس کا ایک رول ہے رمضان کے روزے کا، اور یہ غیر معمولی بات نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم جس طرح سے انسان کو دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرماتا ہے، تو اسی طرح جن آرگنز کے انحصار پہ انسانی جسم کام کر رہا ہوتا ہے وہ
آرگنز جو ہیں ان کو بھی یقیناً ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ایک پیوریفیکیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیوریفیکیشن سے ریلیٹڈ ہم ہیلتھ دیکھ لیں, ہم ایک روحانی پیوریفیکیشن رمضان میں دیکھ لیں, ایک نفسیاتی طور پہ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی, نفسیاتی طور پہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیٹیشن کا ایک جو سلسلہ رمضان میں ہمیں ملتا ہے غور و فکر کا, اور اسی طرح دیکھیں تو رمضان المبارک جس طرح ہماری خیالات کی پاکیزگی عطا کرتا ہے, اور تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس حوالے سے بڑا مفید ہے رمضان ہمارے لیے, اور خاص طور پہ اس کو ہم اگر یوٹیلائز کرنا چاہیں تو بہت حد تک ہم اسے کر سکتے ہیں. نان مسلم اسکالرس کا اس حوالے سے بہت زیادہ کام دیکھنے کو ملا. ریسرچ میں نے ان کی کچھ ریسرچز دیکھی میں نے, تو اس میں ایک اسکالر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر جان بیون. ڈاکٹر جان بیون جو ہیں وہ ایک سوشل انتھروپولوجسٹ ہیں. ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ یونیورسٹی آف شکاگو سے ہے, اور ان کی اسلام اور مسلم سوسائٹیز پہ بڑی گہری ریسرچ ہے. ان کی کتاب اس حوالے سے جو اسلام, لا اینڈ ایکوالٹی ان انڈونیشیا چونکہ مسلم ریجن ہے تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے اس کو سامنے لائے, اور اس میں انہوں نے جو خاص طور پہ ایک چیز جو ایکسپلور کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی جو کلچرل سگنیفیکنس ہے انڈونیشیا میں خاص طور پہ جو انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے, تو اس حوالے سے ان کی اچھی ریسرچ ہے. ان کی کتاب جو میں نے مینشن کی اس میں موجود ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح رمضان کو جو ایک سوشل اور ایک ریلیجیس ایک میجر ایونٹ وہ کہتے ہیں, تو اس حوالے سے نان مسلم اسکالر ہیں, ان کی ایک اچھی ریسرچ میرے سامنے سے گزری, میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اسی طرح سے ایک نیوٹریشنسٹ ہیں اور ان کی کتاب ہے دا ایوری ادر ڈے ڈائٹ. اس میں ان کی ریسرچ موجود ہے جس نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا جب میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں مجھے ایک چیز ملی جو بڑا ایک زبردست قسم کی تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رمضان کی جو روزے ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے ہماری صحت میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ پیدا کرتے ہیں, اور اس کے اثرات کس طرح سے ہوتے ہیں. وہ لکھتی ہیں, خاتون ڈاکٹر ہیں, وہ لکھتی ہیں کہ بلڈ شوگر کنٹرول میں ایک بڑی معاونت ہوتی ہے, اور کولیسٹرول لیول خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, اور جس طرح سے یہ ہارٹ اٹیکس کے ایشوز آتے ہیں, تو یہ کولیسٹرول لیول مینٹین رکھنے میں رمضان کے روزے جو ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں رمضان کے روزے اس لیے مینشن کروں, ہے تو روزہ ہی بہرحال, لیکن رمضان کے روزے اس لیے مینشن کر رہا ہوں خاص طور پہ کیونکہ یہ 29 اور 30 دن کی جو ہمیں پریکٹس دی جاتی ہے, ایک موقع دیا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہم پہ احسان ہے, بہت زیادہ احسان ہے. تو اس حوالے سے, اور پھر ویٹ لاس کے حوالے سے, کیونکہ ڈائبٹیز میں ایک اوور ویٹ اوبیسٹی کا بڑا دخل ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایک اس حوالے سے ان کی ریسرچ ہے, وہ بھی آپ میں سے جو دیکھنا چاہیں. چونکہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا پچھلی ویڈیو میں, تو میں چاہتا تھا کہ یہ چند چیزیں ریسرچ جو ہیں مجھے ملی جن ریسرچرز کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, تو آپ ضرور ان سے گو تھرو کیجیے گا. اسی طرح ایک اور ڈاکٹر میکائل لیمبک جو ایک انتھروپولوجسٹ ہے, ان کی کتاب نظر سے گزری دا ویٹ آف دا پاسٹ لیونگ ود ہسٹری آف مہاجانگا مڈاگاسکر. تو اس میں انہوں نے بھی اس حوالے سے ریسرچ کرتے ہوئے انہوں نے رول آف رمضان فاسٹنگ خاص طور پہ جو ایک مسلم آئیڈینٹی اور جو مسلم کمیونٹی کو شیپ کر کس طرح سے رمضان کے روزے کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کی بڑی اچھی ریسرچ ہے. تو یہ تمام چیزیں, چونکہ رمضان میں کچھ وقت عام طور پہ مل جاتا ہے فراغت کا, جس میں ہم اپنی دینی جو ہیں عبادات اور وظائف وغیرہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے اپنے پروردگار کے لیے عبادات کا سلسلہ جو ہوتا ہے, اس میں سے اگر کچھ وقت ہم ان اسٹڈیز کو بھی دیکھیں, یہ جو ریسرچ ہیں ان کو آپ دیکھیں, تو یہ ایک بڑا زبردست ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس حوالے سے, سمجھنے کے حوالے سے. چونکہ مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھیں, کہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں یہ ایک 12 مہینوں میں سے پورا ایک مہینہ دے دیا جاتا ہے اپنے آپ پر کام کرنے کے لیے, اپنی پیوریفیکیشن کے لیے, اپنی ہیلتھ کی پیوریفیکیشن کے لیے, اپنی سول کی پیوریفیکیشن کے لیے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے, اور اس سے یقیناً ہمارا خدا پہ ایمان پختہ ہوتا ہے, اور ہم شکر گزار بندے بننے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں, اور یقین کرنی بھی چاہیے, یہ ہمارا فرض ہے. اور چونکہ ہمیں پیدا ہی انسانیت کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ انسان اگر اپنی اس حوالے سے پہلے تربیت پائے اور خود اس قابل ہو کہ وہ دوسروں کو سرو کر سکے,
تو یہ تمام مراحل سے گزرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا، اور آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ.